السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آپ لوگ کھولیں قرآن پاک اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ آیت نمبر ہے 243 سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم۔ علم ترا، کیا، الف زبر آ، اور اس کو ہم الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں ہم، اور جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو اس کو ہم خالی الف پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں تو حمزہ ہے یہ، کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ کیا، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، تا کا مطلب ہے تم اور را کا مطلب ہے دیکھا۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، الا کے میں نے آپ کو بتائے تھے دو میننگ، تک اور طرف، یہاں پر طرف آئے گا، الا طرف، الذین وہ لوگ جو، خرجو نکلے، خروج سے نکلا ہوا ہے، خرجو نکلے، من سے، دیارہم، دیار جو ہے اس کا مطلب ہے گھر اور یہ جمع ہے، ہم اپنے، دیارہم اپنے گھروں، من دیارہم اپنے گھروں سے۔ دار کا مطلب ہوتا ہے ایک گھر اور دیار ہو گیا زیادہ سارے گھر۔ وا اور، ہم وہ، الوفن ہزاروں تھے، الوفن ہزاروں تھے، حذر ڈر، الموتی موت، حذر الموتی موت کے ڈر سے۔ فقال، تو، قال کہا، لہم ان کو، اللہ اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم احیا زندہ کیا، ہم ان کو، احیاہم زندہ کیا ان کو، انا بے شک، اللہ اللہ، لذو فضل فضل والا ہے، یقیناً فضل والا ہے، لام کا مطلب ہوگا یقیناً، ذو فضل فضل والا، ذو جب آتا ہے تو اس میں عام طور پر ترجمے میں والا آ جاتا ہے، یقیناً فضل والا ہے، علی پر، الناسی لوگوں پر، علی الناسی لوگوں پر، وا اور، لیکن، اکثر، الناسی لوگ، لا نہیں، یشکرون وہ شکر ادا کرتے، وہ شکر ادا کرتے، وا اور، قاتلو لڑو، فی میں، سبیل اللہ سبیل راستہ، اللہ اللہ، تو سبیل اللہ اللہ کے راستے،
میں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور اعلموا جان لو. جو آپ کو ریپیٹ کر دوں، شاید آپ بھول نہ گئے ہوں، کہ جب حمزۃ الوصل والی الف ہوتی ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو جب ہم اس کو حرکت دیتے ہیں لفظ کو پڑھنے کے لیے، تو پھر تھرڈ لیٹر پر دیکھتے ہیں کہ کیا حرکت ہے. اگر تو تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہوگی تو اس الف کو پیش دے دیں گے، اور اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش نہیں ہوگی، زبر ہوگی یا زیر ہوگی، تو پھر الف کو زیر دے دیں گے. تو یہاں پر تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کو زیر دیں گے اور کیا بولیں گے؟ اعلموا. اگر واو کے ساتھ پڑھیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کہ، انا کا مطلب یہ کہ، اور انا بے شک. صرف زبر اور زیر کے فرق سے میننگ چینج ہو جاتا ہے. انا کہ اللہ، اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. من کون. اب من کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور کون بھی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ میننگ بھی ایک لفظ کے ہوتے ہیں. من کون ہے، ذَالَّذِی وہ جو، کون ہے ذَالَّذِی وہ جو، یقرض اللہ، یقرض قرض دے، اللہ اللہ کو. من ذَالَّذِی یقرض اللہ کون ہے جو قرض دے اللہ کو. کون سا قرض؟ قرضًا حسنا اچھا قرض یا قرض حسنا. اچھا قرض یا قرض حسنا. فَيُضَاعِفَہُ اس کو ہم 3 پارٹس میں کریں گے. تو یضاعف وہ بڑھا دے، یا کا مطلب ہے وہ، ضاعف بڑھا دے، ہو اس کو. انفیکٹ 4 پارٹ ہو گئے. یضاعف ہو، تو 4 پارٹ میں کیا اس کو ہم نے، اور پھر اس کا میننگ کمپلیٹ ہوا. تو وہ بڑھا دے اس کو، یعنی کہ اللہ بڑھا دے اس کو. لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، یعنی اس انسان کے لیے جو قرض دیتا ہے، اس کے لیے کتنا بڑھا دے؟ اضعافا کثیرہ کئی گنا زیادہ. اضعافا کثیرہ کئی گنا زیادہ. واللہ اور اللہ، یقبض تنگی کرتا ہے، اور یبسط فراخی کرتا ہے، اور الیہ الی طرف، ہی اس کی طرف، والیہ اور اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. تا کا مطلب ہے تم رجوع کرو گے یا تم لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، بس یہاں تک ہم کرتے ہیں. ادھر آپ نشان لگائیں. چلیں اب تھوڑا سا اس کو ہلکا سا سمجھ لیں. الم تر الی الذین کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، فی دیارہم اپنے گھروں سے. یعنی کہ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر
غور نہیں کیا جو نکلے اپنے گھروں سے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ تو یہ اصل میں واقعہ بنی اسرائیل کا ہی ہے، اور اس واقعے کو یہاں پر اس لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب آگے جنگ بدر کے بارے میں بات ہونی ہے اور جنگ بدر ہونے والی ہے، تو اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ جنگ میں موت تو ہوتی ہی ہے، تو ان کو بتانے کے لیے کہ بھئی موت کے ڈر سے آپ اگر جنگ میں نہیں جائیں گے تو موت تو آپ کو ہر حال میں جب آنی ہے وہ آنی ہی ہے۔ تو اسی چیز کی وضاحت کے لیے یہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتایا گیا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جس میں کہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اور وہ لوگ جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اس وبا سے بچنے کے لیے، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے۔ تو جب وہ کافی اپنے گھروں سے نکل کر باہر آ گئے تو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی اور وہ مر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی پیغمبر کی دعا پر ان کو دوبارہ سے پھر زندہ کر دیا۔ تو بتانا کیا مقصود تھا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور موت کا جو وقت لکھا ہے اور جو جگہ لکھی ہے وہ وہاں آنی ہی آنی ہے۔ تو موت کے ڈر سے انسان جو ہے وہ جنگ یا قتال سے اس کو نہیں رکنا چاہیے، یا ایون جیسے اب یہاں طاعون کی وبا کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہاں وبا ہو تو اس جگہ کو آپ چھوڑ کر مت نکلیں بلکہ وہیں پر ہی رہیں۔ اگر زندگی ہوگی تو بچ جائیں گے، اور اگر موت ہے تو وہ چھوڑ کے جانے سے بھی آ سکتی ہے۔ یہی کچھ یہاں پر ہوا۔ آگے فرمایا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، یعنی ان کو موت آ گئی، سب کے سب ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، اور پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا، اور پھر ان کو یعنی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اس طریقے سے موت جو ہے جس کے ڈر سے تم نے شہر چھوڑا تھا تو وہ تو یہاں بھی آ سکتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے، یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناقدری کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی یہاں بتائی جا رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو، قتال کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طرح سے جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو یہاں پر قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے اور سنتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، اور پھر کیا ہوگا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ تو یہاں پر نفاق کے بارے میں آ رہی ہے، کیونکہ جنگ جب ہوتی ہے تو یہاں پر دونوں چیزیں آ گئیں، اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد۔ تو جان کے ساتھ جہاد تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اپنی جان لے کر جنگ میں جائیں گے، جنگ ہوگی تو جانیں بھی جائیں گی، شہادت بھی ہوگی، اور پھر اس کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ اس لیے بھی بتایا گیا کہ جو مال خالص اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دیا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض حسنات سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ میرے ذمے قرض ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ تم میرے دین کو غالب کرنے کے لیے جو بھی مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میں اپنے اوپر قرض سمجھتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ قرض جو ہیں وہ اتنا ہی واپس نہیں کرتے بلکہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو ایک طرح سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب چونکہ آگے غزوہ بدر آنی ہے تو اس میں جانیں تو دینی ہی ہیں، لیکن مال کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو اسلحہ بھی چاہیے، سواریاں بھی چاہیے، تو جتنا مال بھی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگائیں، اور جو اللہ کے راستے میں لگائیں گے وہ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو آپ قرض دے رہے ہیں، قرض حسنہ۔
اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو آپ کو واپس کریں گے، لیکن بڑھا چڑھا کے واپس کریں گے۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تعالیٰ تنگ دستی بھی دیتے ہیں اور کشادگی بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ کسی چیز کو کھول دیں اور کسی چیز کو سکیڑ دیں، کسی کے رزق کو تنگ کر دیں اور کسی کو کشائش کے ساتھ رزق عطا فرمائیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں چیزوں کا تذکرہ آ گیا، اور کیونکہ آگے جنگ بدر ہونی ہے تو اس سے پہلے اس صحابہ کرام کو ایک طرح سے تیار کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایک پرانا واقعہ بھی یاد دلایا گیا بنی اسرائیل میں سے، کہ جانوں کے، تاکہ ان کے دل میں سے یہ جانوں کا خوف بھی نکل جائے کہ اگر ہم جنگ پہ نہ جائیں، اپنی جانیں بچا لیں، کہ وہ تو جب آنی ہے موت تو چاہے جنگ پہ جا کے آئے تو چاہے گھروں میں رہیں گے تب بھی آ جائے گی۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔